رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک موقع کو استعمال کیا۔ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی عورتوں کو لایا گیا۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا وہ دائیں بائیں بھاگ رہی ہے کہ اس کا بچہ اسے مل جائے۔ اذ وجدت صبيا من السبي اخذته فالصقته ببطنها فارضعته، اچانک جب اس کو بچہ مل گیا تو اس نے اس کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، بلا بتاؤ میرے صحابہ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ وهي تقدر على الا تطرحه، یہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے جو کس طرح قلق کے ساتھ مضطرب ہو کر اپنے بچے کی تلاش میں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے سے یہ محبت کرنے والی۔ وہ مالک جو اس کے سامنے جھکنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، اس کو جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ ناظرین کرام، کچھ ایسے امور ہیں جن امور سے انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں اس کی توبہ کی ہوئی نکارہ نہ ہو جائے، دوبارہ وہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ آ جائے۔ استصغار الذنوب، کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحقرات الذنوب، بچ جاؤ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے، فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن، چھوٹے گناہ بھی اگر کسی آدمی کے پاس جمع ہو جائے تو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔